السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کس پر۔ یہ عنوان انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا۔ لعنت یعنی ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان پر لعنت کی، ان پر لعنت کی، اس طرح ہم لوگوں کو کئی آیتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور اسی طرح تمام لوگوں کی لعنت، اس طرح فرشتوں کی لعنت، اس طرح کے الفاظ ہم لوگوں کو حدیثوں میں بھی پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے چیزیں ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ دیکھیے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہم سب کو، اللہ رحم کرے، اس لیے یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ لیکن جس پر لعنت کی گئی، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، اور گالی دینا، اور اسی طرح شرمندہ کرنا، دھتکارنا، نیکی سے دور کر دینا، یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں۔ لعنہ یا لعنت کے معنی میں یہ سب چیزیں آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی گالی ہے، یہ ایک قسم سے دھتکار دینا ہے، ہٹو یہاں سے نکلو، اس طرح سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، نیکی سے دور کر دینا، یہ بھی لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سب حرام چیزیں، یعنی جس پر بھی لعنت کی گئی ہے، یعنی جس عمل پر بھی لعنت کا لفظ آیا ہے، وہ چیز، وہ عمل حرام ہے، اور حرام کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ بھی ہے۔ یعنی لعنت اس پر ہوتی ہے، ایک تو وہ کام حرام والا ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم وہ لعنت والے اعمال کیا ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا عمل وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ہے کفر کی حالت میں مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی جو اسلام قبول نہیں کرے، انکار کر دیے، کافر انکار کرنے والا، کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی شریعت کو، قرآن کو انکار کرنے والا، اس کو بولتے ہیں کافر۔ تو تمام کافروں پر لعنت ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 161 162 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔
تو کیا معلوم ہوا؟ لعنت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کافر پر لعنت بھیجا ہے. جتنے بھی کافر ہے، جتنے بھی اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے جو مسلمان نہیں بنے، وہ سب کافر ہے، انکار کرنے والے ہیں. ان پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی ایک بد دعا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی ہے اس کے. اب دوسرا عمل شرک کرنے والے ہیں. شرک کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جیسا کہ سورہ فتح آیت نمبر 6 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں. دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہی پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر اور مشرکوں پر، منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. منافق کون اور مشرک کون؟ یہ اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. جیسا کہ ابھی کافر کا مطلب انکار کرنے والا سمجھ میں آ گیا، اور منافق کا مطلب ہوتا ہے دل میں کفر چھپاتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کو منافق بولتے. مشرک کس کو بولتے؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اللہ کو بھی مانتا اور پھر اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتا، مردوں کے سامنے جھکتا، درگاہوں کے پاس جا کے جھکتا، مورتیوں کے سامنے جا کے جھکتا اور اللہ کو بھی مانتا. اس کو مشرک بولتے. کافر، مشرک، منافق. اب مسلمان کس کو بولتے؟ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو مسلمان بولتے ہیں. تو تمام منافقوں پر، تمام مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے رکوع سجدے کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، دوسروں پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ سب مشرک ہے. تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا عمل، تیسرے وہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے؟ وہ ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنے والے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. یعنی ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی عبادت ہے. تو اس عبادت میں بھی اگر اللہ کو چھوڑ کے کوئی دوسروں کے لیے ذبح کرتا ہے کوئی جانور تو پھر وہ شرک ہو گیا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب غیر اللہ کی ذبح میں جیسا کہ آج بہت ساری ہم درگاہوں کو دیکھتے ہیں، لوگ درگاہوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے؟ بکرے ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے؟ بہت سارے لوگ وہ نظر بھی لگی تو مرغے ذبح کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح انڈے وار دیتے ہیں. پھر اسی طرح ناریل وغیرہ بھی کیا ہے؟ وہاں پر لے کے جا کے پھوڑتے ہیں. یہ تمام چیزیں یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز تیار کرنا. اب اس کے اندر کیا ہے؟ فاتحہ بھی آ گیا. کھانے کی کوئی بھی چیز اللہ کے خوشنودی کے علاوہ دوسروں کی خوشی کے لیے، اب وہ درگاہ ہو، پیر ہو، بابا ہو، مندر ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے اگر ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی کھانا بناتا ہے تو پھر یہ سب لعنت والے اعمال ہے. اس لیے کھانا بھی بنائے گا تو صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی جیسا کہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں، گھر میں کھانا بنا لیتے ہیں، اپنے لیے کھاتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے لیے. اب غیر اللہ بولے تو بہت سارے لوگوں کی یہاں پر ایک شک بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بھائی تم کھانا کھاتے ہو، تم اگر کوئی مرغی ذبح کرتے ہو، تم اپنے لیے کرتے ہو تو تم بھی اللہ نہیں ہے نا، تم بھی غیر اللہ ہے نا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے ذبح کرنا اور دوسرا ہوتا ہے
خود کے لیے حلال چیزیں کھانا، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی حلال چیزیں ہم لوگوں کو کھانے کے لیے بولا وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو مرے ہوئے ہیں، جو دکھتے نہیں ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے، یا جو درخت ہے، پتھر ہے، ان کے پاس جا کر، ان کے قریب جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کر دینا، یہ ہوتا ہے پھر شرک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کھانے کی چیز وہاں پر رکھی جاتی ہے، وہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور ایسا کرنے والا لعنتی ہے۔ اب یہ تین چیزوں کے بعد چوتھی چیز یہ ہے، خبروں کو سجدہ کرنا یا سجدہ کرنے کی جگہ بنانے والے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہم سے پہلے جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ نبیوں کے قبروں کو نبیوں کے انتقال کے بعد سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو دفنا کے، ان کی درگاہ بنا کے یا ان کی گنبدیں بنا کر، ان کی تصویریں رکھ کر اس کے آگے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی درگاہیں ہیں جن کے آگے مسلمان جا کر ناک رگڑتا ہے، وہاں پر جا کے بیٹھتا ہے، منتیں مانتا ہے، وہاں پر سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جو بھی عبادتیں وہاں پر جا کے کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ محروم ہے، ایک قسم کی گالی ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے، وہ آدمی جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے وہ ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین پر چلے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اللہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جو اسلام میں پیدا ہوا، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، یا نہیں تو بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرے دین میں چلے گیا، یا تو عیسائی بن گیا، یا پھر کیا ہے ہندو بن گیا، یا یہودی بن گیا، یا پھر پورے ہی دین کو چھوڑ دیا، تو اس طرح اسلام کو چھوڑنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 86 87، اگر یہ دو آیتیں نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو سیدھے راستے پر نہیں لاتا، اور ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تمام لوگوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، ان تمام لوگوں کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ایمان لانے کے بعد نبی کی حقانیت، نبی کے کیا ہے طریقے، کیا ہے تمام چیزیں سمجھنے کے بعد بھی، اور روشن دلیلیں، اسلام کیا ہے پوری دلیل کے ساتھ واضح ہے، اللہ کون، اللہ کے رسول کون، یہ دین کیا ہے، ہر چیز کی دلیل ہے، روشن دلیلیں سامنے آنے کے بعد بھی جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لوگ ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو دنیا کی محبت، یا مال کی محبت، یا ناچ گانے کی محبت، یا پھر صحبت کا اثر، یا پھر کیا ہے عشق اور محبت کے فتنے، یہ تمام چیزوں میں آ کر کیا کر دیتے ہیں، وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ایسے کئی لوگ جو ابھی یوٹیوب پہ کیا ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسے ویڈیوز، اور میڈیا بھی ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اچھالتا ہے، دکھاتا ہے، دیکھو 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 یہ مسلمان تھا، یہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا تھا، یہ روزے رکھنے والا تھا، یہ فلاں اسپیکر کو کیا ہے دیکھنے والا تھا، پابندی سے عمل کرنے والا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا دیکھو یہ اسلام کو چھوڑ دیا۔
ایکس مسلمس کا فتنہ بول کے اس طرح کیا ہے بہت سارے یوٹیوب پہ ہم لوگوں کو ویڈیوز مل جاتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود کیا ہے آج اسلام کو چھوڑ دیے, اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اسلام کی دشمنی میں باتیں کر رہے ہیں آج اسلام کو چھوڑ کے. اور کئی لوگ ہیں جو صرف دنیا کی محبت میں چلے جاتے ہیں, ناچنا ہے, میرے کو گانا ہے, مجھے ایکٹر بننا ہے, ایکٹریسز بننا ہے, اس طرح سوچ کے بھی کیا ہے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اب اسلام میں رہے تو یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوں گی. اور کچھ لوگ ہیں جو صرف وہ کالج میں یا اسکول میں, وہ فرینڈشپ میں یا محبت میں, وہ صرف نفسانی خواہشات میں آ کے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, غیر مسلموں کو شادیاں کر لے کے زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن بعد میں پھر ان لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ اسلام کو چھوڑ دیے ہیں ان کی حالت کیا ہوئی ہے, وہ لوگ کتنے برے انجام میں ہے, کتنے زیادہ مشکل میں ہے. کئی لوگ پھر بعد میں 5 سال 2 سال 10 سال کے بعد تو بھی کیا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر روتے ہیں, ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ہم فلاں کے اوپر بھروسہ کر کے اسلام چھوڑ دے کے اس سے شادی کر لیے, لیکن آج وہ ہمارے اوپر اس طرح ظلم کر رہا ہے, فلاں فلاں ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ جہاں مسلمان یا تو نفسانی خواہشات میں یعنی تو کچھ پیسوں کی خاطر کیا ہے اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں چلے جا رہے ہیں, وہیں پر کئی ایسے غیر مسلم بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر رہے, لیکن ان میں سے کئی ایسے مسلمان لڑکیاں جو خاص طور سے آج کل اس فتنے میں, جو کہ خالی ناچ گانے کا فتنہ, دنیا پرستی کا فتنہ, محبت دنیا کی, پیسے کی محبت اور لالچ میں, نفسانی خواہشات میں آ کے اسلام چھوڑنے کی طرح ہی, یعنی ایک ایکٹریس بن جاتی ہے اگر کوئی مسلمان لڑکی, تو اس کا رہا ہی کیا ایمان, کہاں کا حیا رہا, کہاں کا ایمان رہا, وہ ناچنے گانے والی بن جاتی ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے لڑکیاں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی لیکن گئی سنی فیلڈ میں, لیکن آج توبہ کر کے پھر واپس آ رہی ہے, سچی توبہ کرتی ہے, پھر اسلام میں واپس آ رہی ہے. اب وہ جتنے بھی ناچنے گانے کے وہ فلمز, وہ سیریلز, وہ ناٹک, وہ جو کچھ بھی ہے, وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے پھر مکمل الحمدللہ کیا ہے پردے کی پابند, نماز کی پابند, اور اس کے علاوہ دعوتی دین کا کام بھی کر رہی ہے. ان میں سے ہم سب جانتے ہیں ایک مشہور نام آج بہت زیادہ ہم لوگ یوٹیوب پہ دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ ہے ثنا خان, جو کہ کیا ہے اسلام سے بہت دور تھی, ناچنے گانے میں اور دنیا کی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا وہ کیسے کیسے عمل کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو ماشاءاللہ ابھی وہ پردے کی پابند بن گئے. وہ تو بیٹھ کے کئی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہی ہے, وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے. پھر اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں سحرا افشا, کیا ہے یہ بھی ناچنے گانے والی سنی فیلڈ میں گئی سو تھی, لیکن وہ بھی الحمدللہ کیا ہے ابھی سچی توبہ کرتی ہے اور کیا ہے وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زائرہ وسیم, یہ بھی ایک مسلمان لڑکی تھی جو فلموں میں کیا ہے کام کرتی تھی, لیکن آج وہ بھی توبہ کرتی ہے, وہ پورے کیا ہے سنی فیلڈ کو ہی چھوڑ چکی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسے فتنے والے, ایسے دلدل میں جانے کے بعد جس کو دیکھ کر کے ہر انسان کا خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کی, کہ میں بھی اس طرح بنوں, میں بھی اس طرح ناچنے والی بنوں, گانے والی بنوں, اس طرح پیسے کمانے والی بنوں, اس طرح گاڑیوں میں گھومنے والا بنوں. یہ ہر ایک کی خواہشات ہو رہے ہیں ان فلموں کو دیکھنے کے بعد, یہ ناچنے گانے والوں کو دیکھنے کے بعد اس طرف لوگوں کا کیا ہے دلچسپی بڑھ رہی ہے. لیکن ایسے فتنوں میں بھی, اور جتنے فتنے آج پھیل رہے ہیں, جتنے برائیاں آج پھیل رہی ہے, اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو یہ فلموں کا ہے. فلموں کو دیکھ دیکھ کے ہی تو جتنے بھی جرائم ہو رہے, جتنے بھی گناہ ہو رہے, جتنے بھی کیا ہے برائیاں ہو رہی ہے, جتنے بھی لوگ بھٹک رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے سماج, سوسائٹی اور معاشرے میں جتنے گناہ ہو رہے, اس میں سب سے بڑا رول جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہے وہ ہے فلمیں. اب ایسی سنی فیلڈ میں جانے کے بعد اور ایسا بڑا کیا ہے اس میں جانے کے بعد تو پھر نہ پیسے کی کمی ہے, نہ نفسانی خواہشات کی کمی ہے, بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایسے راستے پہ جانے کے بعد توبہ کر کے واپس آنا یہ بہت بڑی بات ہے. جیسا کہ اب یہ جو سحر افشا کا بہت سارے لوگ کیا ہے یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے واقعات یعنی وہ جو بیان کرتی ہے کہ اس کی زندگی کیسے بدلی, تو وہ اس کے دادی کے انتقال سے اس کے دل میں کیا ہے ایک تبدیلی آئی. اس کی دادی کی میت کو دیکھنے کے بعد, اس کو غسل دلاتے وقت قریب رہتے ہوئے وہ جب منظر کو دیکھی تو پھر اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا. یعنی
کوئی انسان جب سدھرنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے، اگر اس کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ میں سدھر جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سدھر جاتا ہے۔ پکا شرابی بھی پکا 5 ٹائم کا نمازی بن جاتا ہے، اسلام کا دشمن بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ ناچنے گانے والیاں بھی، آج کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ بنایا، کیونکہ دل میں جب تڑپ رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیا۔ ایسے کئی ایکٹریسز الحمدللہ آج کیا ہے؟ سچی توبہ کر کے اسلام قبول کر رہی۔ تو بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ 5ویں چیز ہوئی۔ اب 6ویں چیز تقدیر کا انکار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تقدیر کا انکار کرنے والے پر، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور تمام نبیوں کی لعنت ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نبیوں کی لعنت ہے جو تقدیر کا انکار کرتے۔ تقدیر کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم ارکان ایمان میں سے 6 جو ایمان کے ارکان ہے، اس پر ایمان اگر ہے، ہمارا یقین ہے، تو ہی ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ارکان ایمان میں سے جو 6 بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہو۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے، بلکہ زمین و آسمان اور کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ تقدیر کو لکھ دیا۔ تو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کیا ہوگا، ہم کتنا کھائیں گے، کتنا کمائیں گے، کیا جاب کریں گے، کس کے ساتھ نکاح ہوگا، کس کے ساتھ شادی ہوگی، کب بیماری آئے گی، کب بیماری شفا ہوگی، کیا کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ تقدیر ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کسی پر زبردستی نہیں کرتی۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جب تقدیر لکھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کب لکھا تقدیر میں نماز پڑھنا؟ بلکہ میں تبھی نماز پڑھوں گا نا، تو پھر جب آئے گا وقت تبھی میں نماز پڑھوں گا، اب کیسے پڑھوں میں؟ اس طرح بہت سارے لوگ برائی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ ایسا لکھ دیا ہماری تقدیر، اس لیے ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم دنیا میں جا کے کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اندازہ لگا کے یہ کام تم کرتے دنیا میں جا کے لکھ دیا، اندازہ لگایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر رہا، تم نماز کو جگ جا رہے تو پکڑ کے شراب خانے کی طرف بلائے۔ تقدیر زبردستی نہیں کرتی۔ تم نماز پڑھنا چاہ رہے تو تمہیں پکڑ کے فلم ٹاکیز میں بٹھائے گی۔ تقدیر زبردستی نہیں کرتی، یاد رکھو۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اندازہ لگا کے کہ تم دنیا میں جا کے کیا کرتے، بس اتنا ہی۔ تو اللہ زبردستی نہیں کرتا گناہ کرنے کے لیے، اور نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ شراب پینے کے لیے تم جا رہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پکڑ کے لے کے آ کے مسجد میں نہیں بٹھاتی۔ تقدیر کا مطلب سمجھنا ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا ہم دنیا میں آ کے کیا کرنے والے، یہ تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر تقدیر کا جو انکار کرتا ہے، مطلب نہیں میں نہیں مانتا تقدیر کو، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی لکھا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے کفریہ جملے نکالتے ہیں، غلط باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تقدیر کا انکار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں نا، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کو کیا ہے ہارٹ اٹیک آ گیا، اگر اس کو کیا ہے ہاسپٹل لے گئے، یا لے جانے کے بعد یا لے جانے سے پہلے یا راستے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی تھوڑا جلدی لے کے گئے تو جیتے تھے، نہیں مرتے تھے۔ ہم لوگ آسانی سے بولتے نہیں، تھوڑا جلدی کرنا تھا، تھوڑا پہلے لے کے جانا تھا، زندہ رہتے تھے بیچارے، ان لوگ نہیں لے کے گئے اس لیے مر گئے، ایسا نہیں جانا تھا، یہ راستے سے انہوں زندہ رہتے تھے، ہم نکو بولے پھر بھی چلے گئے اس لیے ان کا ایسا ہوا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تقدیر کا انکار ہے۔ نہیں، جلدی لے کے گئے تو جیتے تھے، وہ دواخانے میں بتائے تو جیتے تھے، یہ دوا کھلائے تو جیتے تھے، ہاں زندہ رہتے تھے، ایسا کرنے سے ان کا انتقال ہوا، ادھر جانے سے ان کا انتقال ہوا، وہاں نہیں گئے تو اچھا رہتا تھا۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کی موت ابھی آنا ہے، آئی بس، یہ دواخانہ وہ ڈاکٹر یہ دوائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ابھی موت آنا تھا، آ گئی۔ تو ہم تقدیر پر باتیں نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ اگر مر گئے تو نہیں، اللہ چھوٹے بچے کا باپ ہے، اب بیچ تو لے کے جانا تھا کیا، اب ان کی شادیاں کیسا ہونا، یہ کیسا ہونا، وہ کیسا ہونا، اللہ تو اور تھوڑے دن رکھے تو کیا ہوتا تھا۔ ہاں یہ سب چیزیں تقدیر کا انکار ہے۔
سمجھ رہے نا؟ ہم نہیں بول سکتے کہ اللہ اور تھوڑے دن رکھنا تھا، اللہ تو اچھے لوگوں کو کیوں لے لیتا، اللہ برے لوگ بہت ہے نا، ان کو لے لینا تھا نا، اللہ ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں آ رہی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تقدیر کا انکار ہم نہیں کر سکتے، جو تقدیر کا انکار کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتویں چیز یہ ہے سنت کا چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان میری سنت کا انکاری ہے اس پر اللہ کی، میری اور ہر نبی کی لعنت ہے، حاکم کی روایت۔ بہت سارے لوگ ہیں نہیں نہیں سنت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جو بھی ہے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن میں جو ہے عمل کریں گے۔ اب وہ حدیثیں پڑھنا، حدیث کی کتابیں پڑھنا، یہ سب ہم سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جو قرآن میں آیا، قرآن میں ہے کیا بتاؤ، قرآن میں ہے تو مانتے، نہیں تو نہیں، حدیث ہے نا بھائی چھوڑ دو، کیا ہو رہا، سنت ہی ہے نا بھائی چھوڑ دو، اس پر عمل کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو سنت کا انکار کر دیتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہے، اسی طرح سنت کی بھی ہو۔ قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں تو سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، تو نبی کا طریقہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، نبی کی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوتی، نبی بھی جو بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، تو قرآن کے مطابق جیسا عمل کرنا ہے اسی طرح حدیث کے مطابق بھی ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب 8ویں چیز، جو والدین پر، اپنی ماں باپ پر لعنت کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ والدین پر، اپنے ماں باپ پر لعنت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لعنت، لعن طعن کرنا، گالی دینا، بد دعا دینا، اپنے ماں باپ کو بد دعائیں جتنے لوگ دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، صرف پراپرٹی کا مسئلہ آیا، تم کیا کما کے رکھے، کیا جما کے رکھے ہمارے لیے، ہم کہیں کو یہ کرے ویسا کرے، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی گالیاں جو اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، ماں باپ پر لعن طعن کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز، باپ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے باپ کے علاوہ منسوب ہو گیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے، اس کی نہ فرض قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی، صحیح مسلم کی روایت۔ جو اپنے باپ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب ہو گیا کا مطلب، آج عام طور پر بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں معلوم ہو کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کون سی ہے؟ بچپن میں اولاد نہیں ہوئی کسی کو، سال 2 سال 5 سال 10 سال انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد کسی کو کیا ہے گود لیتے ہیں، ہم جو ہے سو اس بچے کو پال لیں گے، گود لیں گے، ہمارے گھر میں کیا ہے ہمارے بچے کی طرح لے لیں گے۔ اب اس میں سے کوئی اپنے بھائیوں کے بچوں کو لے لیے، کوئی بہنوں کو بچوں کو لے لیے، کوئی انادھ آشرم جا کے لے لیے، اس طرح کیا ہے گود لے لیے۔ اب گود لینا، دیکھو اسلام میں کسی بچے کی ذمہ داری لینا، گود لینے کا مطلب میں بھی سمجھاؤں گا آگے، اس طرح کسی کی کفالت، کسی کی ذمہ داری، کسی کا خرچہ، کسی کو لا کے اپنے گھر میں رکھ لینا، یہ سب جائز ہے۔ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے بچے کو، بچپن سے اس کے پڑھائی کا، کھانے کا، ہر چیز، ہر ذمہ داری لے سکتے، لیکن اس کے باپ کے نام کی جگہ اس کا نام نہیں دے سکتے۔ اصل میں وہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اسی کو وہ ابا بول کے بلائے گا۔ تم جو پال لیے، تم چاچا ہے تو تمہیں چاچا بولے گا، تو ماموں ہے تو ماموں بولے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا، نہیں بچپن میں پال لیے، ہمارے بچے کو گود لا لیے، اب وہ حقیقی ماں باپ کو چاچا بول رہا، تایا بول رہا، اور جو پال لیا اس کو ابو ابو بول رہا۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب وہ بچے کے آدھار کارڈ پہ بھی ابا کا نام وہی، امی کا نام وہی، اس کے راشن کارڈ پہ، اس کے اسکول سرٹیفکیٹس پہ پورا کون جو پال لیے اس کا نام لکھا رہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، ایسا نہیں بول سکتے۔ تمہارا بھائی کا بچہ ہے، تمہاری بہن کا بچہ ہے، تم اس کو اس کے باپ کیسے بولیں گے؟ اور سگے باپ کو تم چاچا بول کے بلانے لگا رہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو پراپرٹی کا پورا مسئلہ، جب وہ بڑا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پراپرٹی کے مسئلے، جائیداد کے مسئلے، کس کو کتنے کیا ملنا ہے سب لکھ دیا ہے، تو آپ اللہ کے قانون کو چینج کر دے رہے، اس کے اصلی باپ سے جو پراپرٹی ملنا ہے اس سے محروم کر دے رہے۔ اور اس کے بعد پھر پردے کا مسئلہ آتا، آپ انادھ آشرم سے لا لیے، آپ بہن کے بچوں کو لا لیے، پال لیے، تو کیا ہوا جب وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا بچہ، تو جو ماں اس کو پالی تو وہ ماں نہیں ہوتی، یا تو وہ مامی ہوگی یا چاچی ہوگی، یا پھر انادھ آشرم سے لے کے آئے تو پھر اور کوئی ہوگی۔ تو
تو اس کے جب اصلی بچے ہوں گے جو اس کے اپنے، تو یہ بچے اور وہ بچے دونوں محرم نہیں ہو سکتے، غیر محرم ہو سکتے. جو ماں پالی صرف پالنے سے وہ سگی ماں نہیں بن سکتی، بالغ ہونے کے بعد یہ بھی پھر اس کے ساتھ پردہ کرنا پڑتا. عورت بچی کو لا لی ہے، جو پالا باپ اگر وہ محرم رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر وہ جو پلی بچی اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کو پردہ کرنا پڑتا. اگر نہیں کر رہے تو پھر حرام ہے یہ. تو پوری شریعت، پورا اللہ کا قانون نیچے اوپر ہو جا رہا، اپنی مرضی کا ہو جا رہا. اس لیے کسی کو بھی اگر گود لینا ہے، پال لینا ہے، اس کو بتایا جائے کہ یہ فلاں باپ ہے، اس کا آدھار کارڈ وغیرہ بھی سب اس کے باپ کا نام ہی اس کو لکھے. وہ اس کے اصلی باپ کو ہی ابا بول کے بلائے گا. جو پال لیا وہ اگر وہ چاچا ہوتا ہے تو چاچا بولے گا، ماموں ہوتا ہے تو ماموں بولے گا، جو بھی ہے وہ بولے گا. اور پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ اس کو پردہ کرنا ہے پردہ بھی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے جس کو بولے اس کو اٹھا لیے ہم، بس ہمارے کو بچے نہیں ہے کیا کرنا، لا لیے پال لیے، سب سگی بچی کے جیسا ہم لوگ دیکھ لے رہے، حرام ہے. اس طرح نہیں کر سکتے، یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا کہ جو اپنے باپ کے علاوہ منسوب ہو گیا، اب دوسرے کو ابا ابا بول رہا، وہ لعنتی ہے، لعنتی ہے وہ. تو یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے علاوہ دوسروں کو جو باپ بناتا ہے اس پر جنت بھی حرام ہے. اب اس حدیث میں کیا ہے؟ ایک تو جنت حرام ہے، پہلے والی حدیث میں نہ اس کی فرض قبول ہوگی نہ نفل، اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. اتنا بڑا گناہ کر رہے آپ، پال لیے گود لیے بول کے، نہ فرض نہ نفل قبول ہوگی، نہ عبادتیں قبول ہوگی، اور اس پر جنت حرام ہے. تو بہرحال یہ لعنتی والے اعمال ہے. اب اس میں 10ویں چیز یہ ہے کہ خطا رحمی کرنا. لعنتی والے اعمال میں سے، لعنت لانے والے اعمال میں سے ایک یہ ہے خطا رحمی، یعنی رشتوں کو توڑنا. صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا ہے، خطا رحمی رشتوں کو توڑنا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. برا گھر جہنم ہے. جو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، جو لوگ توڑ دیتے، پراپرٹی کے لیے توڑ دیے، اپنی انا کے لیے توڑ دیے، نفسانی خواہشات کے لیے توڑ دیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ توڑ دیے، عزت نہیں کرے بول کے توڑ دیے، سلام نہیں کرے بول کے توڑ دیے، ہاں قرض مانگ رہے بول کے توڑ دیے. جو بھی رشتوں کو توڑتا ہے، جو خونی رشتے ہیں، ان رشتوں کو جو توڑتا ہے تو پھر رشتہ توڑنے والا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بد دعا ہے. تو رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو والدہ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے. ابن ماجہ کی روایت. یعنی ایک ماں کو اپنے بیٹے سے جدا کرنا کیا ہے؟ یہ رشتوں کو توڑنا ہے. پھر اسی طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کرنا، جھگڑے لگانا، دور کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ رشتے توڑ دینا ہے، توڑوانا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے، خاص طور سے اگر کوئی بہو ہے جو اپنے شوہر کو اس کے والدہ سے دور کرتی ہے تو وہ لعنتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی عورت ہے جو اس کو اس کے سگے بھائی سے دور کرتی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے. اگر میرا شوہر اچھا کمانے والا ہے، دوسرا میرا جو دیور ہے یا جیٹھ ہے اگر وہ کوئی کمزور ہے یا بیمار ہے، وہ غریب ہے، تو پھر اگر اس کا شوہر، یعنی جس کا شوہر زیادہ کمانے والا ہے، اگر وہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کے بچے ہیں، غریب ہے بول کے اگر وہ ان کو دینے لگ جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد پھر یہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں، آپ ان کو نہیں دیں گے، آپ ان سے دور رہیں گے، اپنے بھی بچے ہیں، اپنا بھی خیال کرنا، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، کچھ نہ کچھ کرا کے وہ دیورانی جٹھانی کے لڑائیاں وغیرہ کرا کے پھر دونوں گھروں کو الگ کرا دیتی ہے. ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند، شکل دیکھنا بھی بند ہو جاتا ہے. اس طرح اگر دو سگے بھائیوں میں کوئی بھی لڑاتی ہے، چاہے وہ عورت لڑاتی ہے یا مرد لڑاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی دونوں بھائیوں جدا کرے، پھر اسی طرح کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں پر صرف بہو ہی دور نہیں کرتی بلکہ کئی لوگ دور کرتے ہیں. جیسا کہ بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، بہت سارے ساس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پوتے کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. چاہے اب اس میں خاص طور سے اگر ایسے گھر جس میں اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو،
اب ننیال والوں سے، خاص سگی ماں سے، کئی لوگ اس طرح کیا ہے ہم لوگوں کو میسیجز بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی مجبوری سے، اگر کسی بھی کام سے اگر ماں تھوڑے دن اگر بچے سے دور رہے یا پھر کچھ بھی ہوا تو بس بچے کو سکھا دینا کہ تمہاری ماں سے نہ ہی بات کرنا، تمہاری ماں ایسی ہے ویسی ہے، یہ تمام چیزیں بول کے کئی ساس بھی کیا ہے سگی ماں سے اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ کرے، باپ بھی اپنی سگی ماں سے دور کرتا ہے، بلکہ جب طلاق ہو جاتا ہے یا خلا کا مسئلہ ہوتا ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے عورت، ایسے وقت میں بھی بچوں کو ماں سے جدا کر دیتے ہیں، ماں کو بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط، حالانکہ ماں ترستی ہے، تڑپتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے، تو پھر بچوں کو ملنے نہیں دیتے، دیکھنے نہیں دیتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر عورت دوسری شادی کر کے چلے گئی تو وہ الگ مسئلہ ہے، تب جا کے بچے پھر وہ باپ کے پاس رہیں گے یا ددیال میں رہیں گے، وہ کہاں رہیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو اس کو ملنے نہیں دینا، دیکھنے نہیں دینا، اس سے دور کر دینا، اس کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا دل میں، یہ تمام چیزیں حرام ہے، یہ لعنت والے اعمال میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 11ویں چیز لعنت والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مصنوعی بال لگانا، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے، اس ٹاپک پر میں کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مطلب مصنوعی بال کا مطلب وگ لگانا یا نقلی بال لگانا، عورت کا ہو یا پھر مرد کا ہو۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑنے والی، گودنے والی، گدوانی والی پر لعنت بھیجی، اسی طرح چہرے کے بال اکھاڑنے والی پر بھی لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اس میں کیا ہو گیا؟ بھووں کے بال نکالنے والی یعنی آئیبروز بنانے والی، پھر اسی طرح بالوں میں جوڑا یا وگ لگانے والی یعنی نقلی بال لگانے والی، پھر اسی طرح چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ کام بھی لعنت والے اعمال ہے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 12ویں چیز یہ ہے، عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت پر بھی لعنت ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد بنے، مردوں کی طرح چال ڈھال، مردوں کی طرح بات چیت، مردوں کی طرح ہی سب کچھ، جیسا کہ آج بہت سارے عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جین پینٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے نکلتی ہے، اور بات بھی ہاں میں آیا، میں گیا، میں یہ کرا وہ کرا، یہ بھی فیشن بن گیا ہے، یہ مردوں کی مشابہت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بہت ساری مرد ہے جو کیا ہے، اب وہ چوٹیاں ڈال لینا شروع کرے، کان میں بالیاں لگا لینا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسے مرد جو عورت بننا چاہتے ہیں اور ایسی عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب 13ویں چیز یہ ہے حلالہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ مسند احمد کی روایت۔ حلالہ، اس کے تعلق سے بھی میں طلاق کے مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں واضح کر دیا۔ حلالہ کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ اتنا زیادہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بولنے والے علماء، بولنے والے بول رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، ہاں طلاق کے مسئلے بھی چل رہے ہیں، ہاں اس کے باوجود بھی آج بھی کئی ایسے لوگ جو دینی علم سے دور ہے، غصے میں آ گئے، طلاق طلاق بول دیے، خلاص اس کے بعد پھر اب یہاں غصے میں آیا، رات کو غصے میں طلاق 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 3 طلاق بول دیا، صبح اٹھتے ہوش میں آ گیا میں ایسا کیوں بولا، میرے چھوٹے بچے ہیں، میری پراپرٹی لکھ کے رکھا میری بیوی کے نام سے، اب طلاق بول دیا 3 مرتبہ، اب کیا ہوگا؟ پھر پریشان۔ یاد رکھو، آج دینی علم سے اتنے دور ہمارے مسلمان، ایسے ایسے سوال آتے ہیں مجھے، عورتیں بھی بولتی ہیں کہ دیکھو میرے شوہر مجھے 1 مرتبہ طلاق بولے تھے، غصہ آیا جب، اب میرے کو بھی 1 بار غصہ آیا تو میں بھی ان کو 2 بار طلاق بول دی، پورے 3 ہو گئے نا، اب ہو گیا کیا ہمارا طلاق؟ اللہ ہو۔ دیکھیے طلاق عورت بولنے سے نہیں ہوتا، عورت طلاق نہیں لے سکتی، عورت خلا لے سکتی ہے، طلاق مرد بولے گا عورت کو، لیکن وہ طلاق کیسے ہوگا؟ غصے میں بول دینے سے، ایک مجلس میں ٹھہر کے طلاق طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتا۔ اس طرح طلاق بول کے ہم خود ہمارے دین کا مذاق بنا دیے، غیر مسلموں کے سامنے ہنسنے کا موقع دیے ہم لوگ، ارے دیکھو کیسا مسلمان ہے، اس کو غصہ آیا بیوی کو طلاق بول دیا، اب انہیں جدا ہو گئی،
اب انہیں الگ ہو گئی. تیری غلطی تھی غصہ آنا, تیری غلطی پر تیری بیوی کے اوپر تو ظلم کر دیا. بس یہ کوئی کھیل ہے, یہ کوئی تماشا ہے, بیٹھے بیٹھے زبان سے خالی طلاق طلاق بول دو, اس کی زندگی برباد کر دو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب جو لوگ اس طرح غصے میں طلاق طلاق بول دیتے ہیں, اب چلے جاتے ہیں کہاں پر؟ مولوی صاحب. اب دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو مول صاحب کے پاس ہی جانا, کیونکہ ہم زندگی میں کبھی نہ قرآن پڑھے, نہ ترجمہ پڑھے, نہ حدیث پڑھے, ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم. کچھ بھی ہوا تو مول صاحب کیا کرنا, میں غصے میں طلاق ہو گیا. اب وہ بول دیتا طلاق ہو گیا تو ہو گیا میاں, پھر تیری بیوی تیرے سے الگ. اب کیا کرنا, کوئی راستہ نکالو مول صاحب. راستہ کچھ بھی نہیں ہے, حلالہ کرنا پڑتا. حلالہ کا مطلب کانٹریکٹ میرج کرنا پڑتا. تیرے کو اب کرنا ہے کیا, کسی ایک مرد کو ڈھونڈنا, تیری بیوی سے تو شادی کرانا. اب اس کے لیے کانٹریکٹ میرج, 1 دن کا 2 دن کا کتنے دن کا, وہ کانٹریکٹ پہلے سے لکھ لو. تیری بیوی کی شادی تو کرا دے, اس کے پاس بھیج دے, پھر صبح ہونے کے بعد انہیں تیری بیوی کو طلاق بول دیے تو پھر تو تیری بیوی کو شادی کر لے کے رکھ لے سکتے. کیا ہے یہ ہے حلالہ. اس حلالے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جو حرام ہو گئی بیوی اس کو حلال کر کے دینا. میں میری بیوی کو طلاق بول دیا تو وہ حرام ہو گئی, اب اس کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرا کے پھر انہیں طلاق بولے تو میں کر لینا, اس کو حلال کر لینا ہے. یہ حلالہ, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ہمارا پاک و صاف دین ایسے گندی حرکتیں, ایسی بری باتوں کا حکم نہیں دیتا. یہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت ہے. بلکہ ایک صاحب, کچھ دن کا واقعہ, کچھ دن پہلے کا ہے, ایک میرے سامنے آئے. ایک جماعت والے ایک مجلس کے 3 طلاقوں کو طلاق نہیں مانتے, اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھ کے میں 3 بار نہیں 100 بار بھی کسی کو طلاق بول دوں, میری بیوی کو طلاق نہیں ہوتا, وہ ایک ہی ہوتا, تو وہ طلاق ہی نہیں ہوتا. اب یہ شوہر جو ہے طلاق کو نہیں مانتا تھا, 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتا تھا, وہ اس جماعت کا تھا. اس کی بیوی جو تھی, اس کی بیوی اور اس کے پورے سسرال والے پہلے سے اس جماعت کو مانتے ہی نہیں تھے. حالانکہ یہ جماعتوں کا جھگڑا تھا, شوہر کا جماعت الگ اور بیوی کی جماعت الگ. وہ اپنے عقیدے پہ, یہ اپنے عقیدے پہ, اس طرح رہتے تھے. ان کے عقیدوں کو لے کر ہی ہمیشہ جھگڑے ہوتے تھے. بیوی کے جتنے بھی میکے والے تھے وہ درگاہوں کے پاس جانا, تعویذوں کے پاس جانا, ان کا عقیدہ وہ تھا. اور شوہر تھا کہ درگاہوں کو نہیں مانتا, بدعت نہیں کرتا, شرک نہیں کرتا, اور یہ طلاق کو 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتا. یہ جماعت کا تھا. لیکن آپس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا, میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. جھگڑا ہوتے ہی کیا ہے, شوہر کو بیوی بولی چلو جی میرے کو طلاق دے دو, میرے کو طلاق دے دو, میں رہنا ہی نہیں چاہتی تمہارے ساتھ, یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ ہو گیا. باتیں بڑی, اور ان کا شوہر جو ہے ٹھیک ہے, تو تم خود بول رہے نا طلاق دے دو, جاؤ, میرے کو بھی بہت پریشانی ہے تمہارے سے, بول کے طلاق 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 بول دیا. 3 طلاق ہو گئی. 3 طلاق بولتے ابا کو فون کر, سیدھا ابا بلا کے لے کے چلے گئے. کیا ہوا, میری بیٹی کو طلاق دے دیے, چلو تم دونوں الگ. اب اس کے بعد 8 دن نہیں ہوا, غصہ کم ہو گیا. بیوی کے مطلب وہ عورت کے جتنے بھی والدین تھے, میکے والے تھے, وہ بھی لے کے آئے, کچھ ان کے ماننے والے جو بھی امام ہے, اور شوہر بھی لے کے گیا ان کو سمجھانے کے لیے. دیکھو بھائی, غصے میں انہوں بولے بول کے, میں خود جان بوجھ کر بولا وہاں پر 3 نہیں, میں 100 بھی مرتبہ طلاق بولتا تو وہ ایک ہی ہوتا. میرے کو معلوم ہے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا میرا, میری بیوی کے غصے کو وہاں پر ختم کرنا بول کے میں طلاق بولا, میرا طلاق نہیں ہوا بول کے شوہر. اب بیوی کے جو عورت کے میکے والے ہیں انہوں نہیں تم 3 طلاق بولے نا, ہو گیا بول کے انہوں. اب ادھر سے ایک مول صاحب کو, ادھر سے ایک مول صاحب کو لے کے گئے. دونوں مول صاحبوں کو سامنے بٹھا کے گھر میں بات چیت کرے, وہاں پر دلائل رکھے, سب ہونے کے بعد اب ان کی بیوی بولتی ہے, اب اس کا بھی غصہ ختم ہو گیا نا. انہوں نہیں جی میں تمہاری جماعت کو نہیں مان رہا, میں آج سے میرے شوہر کی جماعت ہی سے میری طلاق نہیں ہوئی, جاؤ بول کے امی ابا کچھ بھگا دی وہاں سے. یعنی جماعت کا چینج ہو جانے سے مسئلہ ہی ختم. اتنے دن میں ہمارے امی ابا جو جماعت کو مانتے تھے وہ جماعت کو ماننے والی تھی, اس جماعت میں 3 طلاق ہی بول دیے تو طلاق ہو گیا تھا. لیکن اب اب میں شوہر کی جماعت والی ہوں, میں بدل گئی, جاؤ میرا ایک ہی طلاق ہوا بول کے بھیج دی. تو بہرحال اس طرح 3 مرتبہ طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتا, اور یہ حلالہ کر کے لعنتی نہ بنے, یہ لعنت والے اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے دیکھیے, نوحہ کرنا, یہ بھی لعنت والے اعمال میں سے ہے. 14ویں چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. مسند احمد کی روایت. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں باعث لعنت ہے. 2 آوازیں دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنت والی آوازیں ہیں. وہ کون سی ہے؟ خوشی کے موقع پر بجانے والے باجے کی آواز, پھر غم کے موقع پر رونے والی آواز. یہ لعنتی اعمال ہے, لعنتی آواز, ملعون ہے یہ آواز. تو خوشی آئی تو ڈی جے لگانا, ڈانس کرنا, ہاں یہ پورے ڈھول وغیرہ بجانا, یہ سب چیزیں
کون سے بھی موقع پر یہ لعنت والے اعمال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آواز ملعون ہے۔ پھر اسی طرح کوئی مر گئے تو رونا فطری عمل ہے، رو سکتے ہیں، لیکن جو نوحہ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے جو روتے ہیں اس کو نوحہ بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی لعنت والے اعمال ہے، اس طرح نہ روئے۔ 15ویں چیز سود، لعنت والے عمل میں سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے بارے میں کیا ہے لکھنے والے اور گواہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، وہ سب گناہ میں برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سود لیتا نہیں، میں بیاج نہیں لیتا، میں انٹرسٹ کا پیسہ کھاتا نہیں، میں لیکن میں مجبور ہوں، میں دوسروں کے پاس سے لیتا ہوں، مطلب میں دیتا ہوں، پیسے لیتا لیکن سود دیتا، سود نہیں لیتا، میں سود کا میں کاروبار نہیں کرتا، لیکن میری کو ضرورت ہے جب میں دوسروں کے پاس سے سود پہ پیسے لاتا ہوں، اس کو میں گناہ نہیں سمجھتا۔ ہمارے پاس کچھ مسلمان ایسے ہیں سود کھاتے ہیں، وہ بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں سود کھاتے نہیں لیکن سود دیتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کھا رہے تو نہیں نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہ سود کھاتے ہیں نہ سود دیتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے، معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، اگر کوئی سود پہ لین دین ہو رہی ہے تو گواہ بننے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں بھئی، ہم اگریمنٹ پیپرز وغیرہ کچھ بھی ہے تو ہم لکھ لیتے، ٹھیک ہے بھئی تم کیا لیے، ہم خالی لکھتے۔ تم سود لو، سود دو، سود کے گواہ بنو، سود صرف لکھو، سود لینے دینے والے کو کسی بھی قسم کا سپورٹ کرو، بلکہ تم اگر سود لینے دینے کا کوئی وہاں پر اگریمنٹ ہو رہا ہے تو آپ اگر پیپر پین بھی اس کو ادھار میں دیے تو تم بھی برابر ہے، اس گناہ میں تم بھی برابر ہے۔ تو سود کے تعلق سے ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ خاص طور سے یہ ہمارے معاشرے میں عورتوں میں خاص طور سے یہ جو مہیلا منڈلز جو چلتے ہیں، یہ BC کی چٹھیاں جو چلتی ہیں، یہ ہر مہینہ جو کچھ بھی وہ ڈواکرا وغیرہ گروپس چلتے ہیں، اس میں ہر مسلمان عورت کا داخلہ ہے، تقریباً عورتیں ہیں، وہی ہم گروپ میں ہیں، کیا کرتے، ہر مہینہ چٹھیاں اٹھاتے، ہمارے کو ضرورت ہے 10,000 لیتے، سود اس کو 1,000 دینا پڑے 2,000 دینا پڑے کوئی بات نہیں، ہمارے کو 8,000 ملے تو بس ہے، 2,000 سود دیں گے، ہم بیاج بنیں گے، لیکن ہمارے کو پیسے ہونا۔ اور اسی طرح LIC لائف انشورنس، پھر اسی طرح کیا ہے بہت سارے انشورنس ہے، آج کمپنیاں ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے وہ پڑھائی کے بھی کچھ انشورنس بچپن سے ہی بچوں کو کیا ہے بھرتے رہتے ہیں، اسی طرح کچھ دوائیوں کے لیے اور ہاسپٹل کے خرچے کے لیے بھی کیا ہے بچپن سے کیا ہے انشورنس بھرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی قسم کا انشورنس کیا بولتے نہیں بھئی ہم بچپن میں ہماری بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اس کے نام سے اتنا پیسہ جمع کر دیے، بس کیا ہونا، اب ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کو جو بھی پڑھائی کا خرچہ ہوگا 18 سال کے بعد سے لے کے اس کی جہاں پر بھی وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ انشورنس کمپنی جتنے لاکھ نکال کے دے دیتی ہے، ہمارے بچے کو ہم انشورنس پہلے کرا کے رکھ دیے، ایجوکیشن کے نام سے اس کا ایک انشورنس، لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں بھئی اب آفرز آئے، ہمارے کو بینک سے آفر آیا، کیا ہوا تم ہر مہینہ اتنا دو یا ہر سال اتنا دے دو، تمہارے کو اگر کوئی بھی بیماری آئی تو تمہاری بیماری پر یہ انشورنس کمپنی تمہارا خرچہ لگائے گی، اتنا لاکھ تک فری میں تمہارا علاج ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ارے ہمارا کیا جا رہا ہے، خالی سال میں 1,000 روپے دینا کا تھے، بعد میں 10 لاکھ کی بیماری آئی تو کہاں سے لے کے آنا، چلو انشورنس کرا دو، LIC لائف انشورنس۔ بچی پیدا ہوئی، اب وہ 18 سال 20 سال کے بعد شادی کرنا، کیا کرنا، ہر مہینہ تھوڑے تھوڑے ڈال دو، یا نہیں تو ایک ساتھ اتنے جما دو، بچی کے شادی تک اتنے لاکھ نکل جاتے نا، آسانی کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ اس طرح انشورنس، یہ سب چیزیں سود ہے، سود ہے، بیاج ہے، بیاج ہے، بیاج ہے، یاد رکھو۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ بینک میں کام کرتے، بینک میں کام کرنے والے، یہاں پر حدیث میں کیا ہے، گواہ بننے والا بھی برابر ہے، لکھنے والا بھی برابر ہے، تو تم وہ سود کا جو کمپنی ہے، جو بینک ہے اور سودی کاروبار کرنے والے یا جتنے بھی انشورنس کمپنی ہوتی ان کمپنیوں میں کام کرنے والے، بلکہ وہ بینک اور وہ انشورنس کمپنی کا اگر کوئی واچ مین بھی بنتا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں۔
یاد رکھو سود خطرناک گناہ ہے، اور اتنا خطرناک گناہ سود کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے اگر درجے کیے جائیں 70 درجے کیے جائے، سب سے ہلکا جو گناہ، سود کو اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اس طرح گناہوں میں اس کو بانٹ دیا جائے، سود کے سب سے چھوٹے گناہ میں سے ایک گناہ ہے وہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے ہی نہیں۔ آج بچی کی شادی کرنا، کہاں سے لانا پیسے، انہوں دیتے وہاں پر، چلو گئے 2 روپے انٹرسٹ سے لے کے آئے، آٹو لینا کہاں سے لینا، چلو جاؤ بینک میں جاؤ انشورنس کراؤ وہاں سے لو، فائنانس میں لے لو، فائنانس سے گاڑیاں، فائنانس سے آٹو، فائنانس سے یہ اٹھائے وہ اٹھائے، یہ سب سودی کاروبار ہے، سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئے سوائے سود کے، کیا؟ جو سود ہے، سود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ سے جنگ، اللہ کے رسول سے جنگ، یہ آسان ہو گیا ہمارے کو۔ ہاں ہم اللہ سے جنگ کرتے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے کوئی بات نہیں، لیکن ہم بیاس پہ پیسے لیتے برابر، اتنا بڑا حرام کام کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کی حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے قانون کو مذاق بنا لیا، اللہ کے قرآن کو مذاق بنا لیا، اپنی منمانی اپنی افسانی خواہشات پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اسلام کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو یہ سود کے تعلق سے یہ تمام چیزیں جو اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے، سود سے بچنا ہے۔ یہ چٹھیاں، یہ انشورنس، یہ پالیسی، یہ فائنانس، پھر اسی طرح یہ رہن پہ لینے دینے والا گھر، یہ تمام چیزیں، سود لینا، سود دینا، سودی کمپنیوں میں کام کرنا، انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا، یہ سب لعنتی اعمال ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال سود یہ لعنتی اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بڑھے، 16واں وہ عمل جو لعنت والا ہے وہ ہے رشوت۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت کی ہے، ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ رشوت دینا۔ دیکھو اب رشوت اتنا عام ہو گیا ہے، کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کام کرانا ہے تو بغیر رشوت کے کام ہی نہیں چل رہا، ایسا آج زمانے میں ہم لوگوں کو دیکھنے میں مل رہا ہے۔ ہر کام کے لیے پہلے رشوت دینا پڑتا، یاد رکھو۔ اب یہاں پر کچھ ایسا رشوت جو ہمارے لیے جائز ہے مجبوری میں، کون سا رشوت؟ جہاں پر اب اس بات کو سمجھیے، اپنا حق لینا ہے، ظلم سے بچنا ہے اور اپنا مال لینا ہے، تو وہاں پر رشوت دینا مجبوری میں وہ جائز ہے، کیونکہ میرے کو ملنا ہے، میرا حق ہے، وہ میری چیز ہے لیکن نہیں مل رہی، پیسے دیے تو سگنیچر کرتا ہوں، نہیں تو نہیں بول رہا، تو میری چیز مجھے لینے میں رشوت دینا پڑ رہا، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے مجبوری میں وہ بھی۔ لیکن کسی اور کا حق چھیننے کے لیے اگر میں رشوت دوں تو پھر یہ حرام ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھا ہے، اچھے مارکس آئے، اس کو وہ جاب ملنا ہے، حق اس کا ہے، لیکن دوسرا مالدار آیا بولا کہ نہیں وہ جاب میرے کو ملنا ہے، اس کو ملے گا اس کے پڑھائی کے حساب سے، لیکن میں 10 لاکھ روپے دوں گا، وہ جاب میرے بچے کو ہونا ہے، وہ سیٹ میرے کو ہونا، اس پر میں 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار، وہ عہدہ میرے کو ہونا، 10 لاکھ لے لو لیکن وہ میرے کو دے دو، یہ پھر حرام ہے۔ کسی دوسرے کا حق مار کے اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوئی رشوت دے رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ لیکن میرا حق میرے کو ملنا، لیکن وہ بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، چلو بھائی اس کو ختم کرو، بول رہا کہ اتنے 1000 روپے دے دو تو تمہارے ساتھ جو ہے سو تمہارا حق تمہارے کو دلا دے، مجبوری میں اس کو رشوت دے دیے، یہ جائز ہے، لیکن دوسروں کا حق مارنے کے لیے رشوت نہیں دے سکتے، اس بات کو سمجھیے، ورنہ پھر یہ لعنتی اعمال میں سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 17ویں چیز شراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے۔ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب خریدنے والا، شراب کا دھندا کرنے والا، شراب کو لے جانے والا، اگر کسی کی آٹو ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کی لاری ہے، وہ کرائے پہ بھی اگر شراب کو لے جانے کا کام کر رہا تو وہ بھی، شراب کو تحفے میں دینے والا، اس طرح شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں بھائی ہم نہیں پیتے لیکن پلاتے، ہمارے کو عادت نہیں ہے لیکن اس کو شراب پلائے تو انہیں کام کرتا ہے، اس لیے چلو اس کو شراب کے لیے پیسے دو، تم شراب پیو،
لیکن ہمارے کو وہ کام کرو. ارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ارے مزدور کو اگر بلا کے لائے تو 500 روپے مزدوری لیتا بھائی, کیا کرنا, اس کے بجائے اگر 100 روپے کا باٹل دلا دیے تو وہ ہے نا شرابی, انہیں کام کر دیتا اپنا, چلو اس کو شراب پلا دو اور اپنا کام کرا لو. تو اس طرح شراب پلانا یا شراب تحفے میں دینا, شراب لے کے آنا, شراب صرف خریدنا یا شراب بنانا, یہ تمام چیزیں بہت ساری یہ کیا ہے, شراب کو لے کے 10 لوگوں پر لعنت ہے, یاد رکھو. بہت سارے نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ہم شراب پیتے نہیں پلاتے نہیں, لیکن بہت سارے لوگ پلاتے ہیں. ٹھیک ہے تیرا برتھ ڈے ہے نا, پلانا پڑتا شراب, تو نہ کو پی لیکن ہمارے کو پلا. تیری شادی ہے نا, شادیوں میں خاص طور سے جتنے بھی پیداڑو ہیں ان سب کو انہیں کیا کرتا, انہیں پیتا نہیں لیکن ان کو خرید کے دیتا, شراب پلا کے ان سے نچاتا, ڈی جے کے سامنے ڈانس کراتا. اس طرح شراب پینا, شراب پلانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے, نہیں بھائی دوست ہے تیرے کو شراب کی عادت ہے, میں شراب نہیں پیتا, لیکن کیا کرتا, میں ساتھ میں بیٹھوں گا اسپرائٹ کی باٹل لے کے اور تو لے گا شراب کی باٹل, چل سب مل کے ایک جگہ. یہ تمام لوگ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت والا عمل ہے. اس لیے شراب کے معاملے میں کسی قسم کا سپورٹ نہ ہو, کسی قسم کی مدد نہ ہو, ورنہ یہ لعنتی اعمال میں سے ہے. رائٹ, زمین کی علامتیں بدل دینا یہ بھی لعنت والے اعمال میں سے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جو شخص زمین کی علامتوں کو غائب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مسند احمد کی روایت. زمین کی علامتیں, جتنے بھی یہ پلاٹ بیچنے والے اور یہ جتنے بھی بزنس کرتے ہیں نا, پلاٹوں کو بیچنے, گھروں کو بیچنے کا, زمین کو بیچنے کا, جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, یہ سب لوگ ان میں سے اکثر, یا پھر نہیں تو بہت سارے لوگ اپنے گھر کے بازو میں کسی اور کی پلاٹ ہے, اس کی علامت ہے, کوئی پتھر وہاں پر ہے, تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں, اس نشانی کو میٹ دیتے ہیں, تو پھر اس طرح اس کی زمین قبضہ کرتے ہیں, یا ایک بالش اس کی زمین کی طرف گھر بنا لیتے ہیں. اس طرح جو جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پر ہم دیکھ رہے. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے, بد دعا کی ہے, جو زمین کی علامتوں کو مٹا دیتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے, 20واں وہ عمل ہے لعنتی اعمال میں سے ہے, وہ ہے قتل. سورہ نساء آیت نمبر 93 کے حساب سے کیا ہے, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے, اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. قتل کر دینا, کسی مسلمان کا قتل کر دینا, یہ بھی لعنتی عمل ہے. آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, قتل آسان ہو گیا. بہوؤں کا قتل, اسی طرح جہیز کے لیے قتل, اسی طرح پراپرٹی کے لیے سگے بھائیوں کا قتل, ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قتل. یہ قتل کرنا, بلکہ آج صرف موبائل کے لیے قتل کیا جا رہا, صرف چائے پینے کو لے کر, چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کر قتل کر دیا جا رہا ہے. کھانے پینے کے چیزوں میں بھی قتل. یہ آسان اتنا ہو گیا ہے, جیسے چونٹی کو مارتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, ایسا انسان کو مارتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہو رہی, اس طرح ہے. تو بہرحال یہ قتل کا معاملہ بھی بڑا سنگین ہے, یہ لعنتی اعمال میں سے ہے. پھر اسی طرح تہمت لگانا, سورہ نور آیت نمبر 23 کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. دیکھیں, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بہت عام ہو گیا, یہ بھی کامن بن گیا. کسی بھی عورت کے اوپر یوں کر دینا کہ بھائی یہ پاک دامن عورت نہیں, اس پر تہمت لگا دینا, اس پر زنا کا الزام لگا دینا, اس پر کسی کا افیئر ہے بول کے اس طرح بول دینا, یہ جو کچھ بھی ہے بہرحال تہمت لگانا, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا, یہ کسی بھی شکل میں ہو, خاندان میں ہو یا پھر رشتہ داروں میں ہو یا پڑوسیوں میں ہو, پاک دامن عورتوں پر تہمت جو لگاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ظالم, ظالم بھی جو ظلم کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. کون ہے وہ ظالم؟ کا مطلب سورہ ہود آیت نمبر 18 کے حساب سے ظلم کرنا. ظلم کا مطلب کیا ہوتا؟ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے. طاقت کا استعمال کرے, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس طاقت ہے, اب وہ غریب ہے, اب اس کو کیا کرنا؟ ظلم کر کے یا تو اس کا پیسہ قبضہ کرنا, یا نہیں تو وہ بول نہیں سکتا بول کے اس کی جائیداد قبضہ کرنا, یا پھر بہت سارے ایسے مسئلے کہ سگے بھائی کے انتقال پر
اس کی پراپرٹی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بچوں کو نہیں دیتا، اس کی بیوی کو نہیں دیتا، یا کسی کو مار کے ظلم کرتا، کسی کو گالی دے کے ظلم کرتا. اس طرح جس قسم کا بھی ظلم ہو، ظلم حرام ہے، اور ظلم کے لیے قیامت کے دن اندھیرے ہے. اور ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت طاقت ہے، میرے پاس بہت پاور ہے، میں کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کیس جیت سکتا ہوں، میں پیسے کھلا دے کے میرے حق میں فیصلہ لے سکتا ہوں کورٹ میں، پولیس میں. بہت سارے لوگ اپنی پاور کا استعمال کر کے غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے یہ عورت پر ظلم کرے، کوئی مرد پر ظلم کرے، جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. دنیا میں تو تم بچ سکتے، لیکن آخرت کے دن ظلم اندھیروں کا باعث بنتا ہے، اور دنیا میں بھی لعنت کا باعث بنتا ہے. اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. پھر اسی طرح حق چھپانے والا. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. حق چھپانا، قرآن میں جو کچھ بھی ہے، شریعت میں جو کچھ بھی ہے، اسے چھپانا. یہ یہودی کرتے تھے اس طرح. آج بھی بہت سارے لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں. معلوم ہے اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، چھپاتے ہیں نہیں، درگاہ کے پاس بھی جھکنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا. حق بات کو چھپانا، حرام چیزوں کو بیان نہیں کرتے، حلال چیزوں کو حرام بولتے. اس طرح حق بات کو چھپانا. جتنے بھی آج مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود حق چھپاتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے. تو پھر یہ لعنت والا اعمال ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 23ویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تصویر بنانے والے پر لعنت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو. بہت سارے لوگ لگا لیتے ہیں اپنے گھر کے اندر دکھنے کے لیے، حال میں خاص طور سے. کیا تصویریں؟ کون کون سی تصویریں؟ اب یاد رکھو، آپ کو پردوں پہ بھی تصویر ہو، یا کپڑوں پہ تصویر ہو، چھوٹے بچوں کے کپڑوں پہ تصویر ہو، یا پھر جو بیڈ شیٹ یا بیڈ کورس ہوتے ہیں اس پر تصویر ہو. پھر یا نہیں تو کیا ہے، کسی کو اگر کوئی گفٹ ملا ہوا ہو، تحفہ کسی کو ملا ہوا ہو، اس پر بھی تصویریں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی تصویر والے، اور بہت سارے لوگ تو یہ تو ہماری شادی کا فوٹو ہے، یہ ہمارے ابا ہے، یہ ہمارے دادا ہے، ان کا انتقال ہوا لیکن یادداشت کے لیے سامنے لگا کے رکھ لیے. بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں، خاص طور سے جن کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، وہ لوگ پورے گھر میں چھوٹے بچوں کی تصویریں چپکا کے رکھ لیتے. کیوں؟ ہمارے کو بچے نہیں ہوئے، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے. بچوں کی تصویریں یا کون سی بھی ایسی پرندوں کی تصویریں، اس طرح تصویریں جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور تصویر بنانے والے پر لعنت ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں جیسا کہ تصویر بنانا، کوئی مورتی بنانا، آج بھی اگر کوئی مورتی بناتا ہے اپنے ہاتھوں میں، یہ اس زمرے میں آتا ہے تصویر کو بنانا یا پھر پینٹنگ کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، تصویر بنانے والے پر لعنت ہے. تو تصویر بنا نہیں سکتے. اب جہاں تک یہ فوٹو کھینچنے کا ہے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. یہ اکثر یہ جائز ہے، لیکن فوٹوز بھی جہاں ضرورت ہے وہاں پر کھینچے، جہاں بغیر ضرورت کے فوٹو کھنچوانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح علماء کے فتاوے موجود ہے. لیکن یہ فوٹو کھینچنا الگ ہے، اور یہ تصویر بنانا جو کہ پینٹنگ کی شکل ہے یا مورتی کی شکل ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو بالکل لعنت والا عمل ہے جو پینٹنگ اور تصویر بنانا ہے. لیکن یہ فوٹو وغیرہ بھی، یہ بھی کیا ہے؟ بہتر ہے اس سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہے، ورنہ عام طور پر ہر جگہ جو ہے نا اس کی عادت بنا لینا یہ بھی بہتر نہیں ہے. 24ویں چیز یہ ہے تلوار لہرانا. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار لہرانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. تلوار لہرانا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اتنا بھی تکلیف نہیں ہونا بول کے، جب تو حالانکہ مسلمان جنگ میں جاتے تھے یا سفر بھی کرتے تھے تو ہمیشہ تلوار رکھتے تھے. تو تلوار ہمیشہ میان میں رہے، کھلی تلوار نہ رہے. اگر وہ چلتے چلتے بھی اگر کسی کو لگ گیا تو تکلیف ہوتی مسلمان کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا اس لیے تلوار کو کھلی نہیں رکھنا بولتے تھے.
اسی طرح تلوار کو لہرانا نہیں بغیر ضرورت کے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلوار کو لہراتا اس پر لعنت ہے بولے. لیکن آج ہمارے مسلمان نوجوان ان کو پتہ ہی نہیں، دین سے اتنے دور شادیوں میں، برتھ ڈیز میں، یا جہاں بھی خوشی کا موقع وہ سمجھتے ہیں وہاں پر گھروں میں تلواریں لے کے ویڈیو لگاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے تلواریں جو لہراتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ فخر ہے. ہاں یہ فیشن ہے. دنیا کی محبت میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ لعنت والے اعمال میں سے ہے. اب آخری بات یہی ہے، نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا یہ بھی لعنت والا اعمال ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. آپس میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے لیکن روکتے نہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے. بے نمازی گھر میں ہے، چلو نماز نہیں پڑھا تو بھی چلتا، اس کو کبھی نماز کے لیے بلائے نہیں. تعویذ باندھنے والا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، جہاں بھی نہ کوئی بات نہیں، اس کو کبھی بولتے نہیں، بولے تو ناراض ہو جاتا، اس کو بھی نہیں بولتے. گناہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے نہ روکنا، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف لوگوں کو نہ بلانا، یہ بھی لعنت والے اعمال میں سے ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کا کام دیکھے، اس کے پاس اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولے، زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. لیکن بالکل برائی کو دیکھ کر ان برے لوگوں کے ساتھ خود بھی شامل ہو جانا، اس برائی میں ہم بھی ملوث ہو جانا، یہ تو پھر ایمان والے کی نشانی ہوتی ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے پھر اگر ایسا عمل کر رہے تو. اس لیے کیا ہے، ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے. اب میں جتنے بھی 25 وہ اعمال جو لعنت والے اعمال ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.